توکل بہت بڑا ہتھیار ہے، اللہ کی فرما برداری بہت بڑا ہتھیار ہے، جسے ہم ایٹم بم کو ہتھیار سمجھا ہے اور اللہ کی اطاعت کو ہتھیار نہیں سمجھا۔ سعد بن ابی وقاص 60,000 کا لشکر لے کر دریا دجلہ پر آئے اور دریا کو پار کرنا ہے۔ 3 روایتیں ہیں، 36,000، 45,000 اور 60,000۔ اور دریا میں طغیانی پل توڑ دیا، کشتیاں ادھر لے گئے، کیسے پار کریں؟ اور دیکھو کتنی ہماری فوج میں انجینئروں کا کتنا بڑا طبقہ بنا ہوا ہے، پل بنانے کے کتنے بڑے بڑے اس کے منصوبے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد نے بھی ایک منصوبہ بنایا، کبھی میں نے دریا پار کرنا ہے، انی عزمت علی ان اقطع البحر، میں دریا پار کرنا چاہتا ہوں۔ کیا اعلان کروایا کہ دیکھو بھائی کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو توبہ کرے۔ 60,000 مسلمانوں میں ایک بھی کبیرہ گناہ والا نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا بس لینصرن اللہ، اب اللہ یقیناً مدد کرے گا۔ گھوڑے ڈالو۔ کہا پہل کون کرے گا؟ عاصم ابن عمر انصاری نوجوان، انہوں نے کہا میں پہل کروں گا۔ ان کے ساتھ 600 آدمیوں کا دستہ بنایا اور ان کو آگے روانہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی 60 آدمی پہلے کودو، اس کے بعد پیچھے باقی۔ اب 60، 600 اور 45,000 یوں ترتیب بنی۔ تو اس 60 آدمیوں میں حجر ابن عدی ایک صحابی ہیں، وہ بھی ساتھ۔ جب دریا کے کنارے پر آئے نا، دریا کی طغیانی اور موجوں کا شور، تو گھوڑے ڈرے، گھوڑوں کے ڈرنے پر سوار بھی ڈرے۔ تو حضرت حجر ابن عدی کی زبان سے نکلا تخافون من هذه النطفہ، ارے اس نطفے سے ڈر گئے، نطفے سے، دریا دجلہ کو کہہ رہے نطفہ، اس نطفے سے ڈر گئے۔ اور قرآن کی آیت پڑھی ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کوئی مرنے سے پہلے بھی مر سکتا ہے، کوئی وقت سے پہلے بھی مر سکتا ہے، نہیں۔ اور اپنے گھوڑے کو فٹ ڈالا اور ان کے پیچھے 60 اور ان کے پیچھے 600 اور ان کے پیچھے 43,000 یا 60,000۔ اور حضرت سعد نے اعلان کیا حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، پڑھتے جاؤ اور چلتے جاؤ۔ پورا لشکر دریا کے اوپر چلتا ہوا پار نکل گیا، ایک آدمی کی سوئی بھی گم نہیں۔ صرف ایک واقعہ پیش آیا پورے لشکر میں کہ ایک صحابی پانی کی موج پر اپنے گھوڑے کی زین سے یوں لڑک گئے اور ان کے پہلو میں قعقاع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چل رہے تھے، انہوں نے یوں زور سے کونی مار کر پھر اس کو سیدھا کر دیا۔ سارے لشکر میں یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ اور ایک واقعہ اور پیش آیا کہ ایک صحابی کا لوٹا گر گیا، دوسرے نے کہا تقدیر لے گئی تیرا لوٹا، انہوں نے کہا نہیں میرا دل نہیں بدلا۔ کیا مطلب دل بدلنے کا؟ کہ میں دنیا کا طالب ہو کے نہیں چل رہا، آخرت کا طالب ہوں، میرا نقصان نہیں ہو سکتا۔ آسمان کو دیکھا، بڑے عجیب لوگ تھے، یہ انہی کا حصہ تھا۔ اے اللہ میں ہی ملا تھا تجھے لوٹا گم کرنے کے لیے، اللہم لا تجعلنی من بین العسکر یفقد صواعی، اس کا ترجمہ یہی ہے، اللہ میں ہی ملا ہوں تجھے لوٹا گم کرنے کے لیے، میرا لوٹا مجھے واپس کر۔ جب ان کا گھوڑا دریا کے کنارے پر پہنچا تو ان کا لوٹا پہلے وہیں ان کے استقبال کے لیے پڑا ہوا تھا۔ یہ وہ فوج ہے جو محمد مصطفیٰ کے زیر سایہ تربیت پائی ہے۔ مادی اسباب کا انکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی تیاری کرو، لیکن کہا اگر ان پر اعتماد کرو گے تو توڑ دوں گا۔ حنین میں کیا ہوا؟ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، وہ کہاں چلی گئی 12,000۔ آج کی فوج کا قانون بھی یہ ہے کہ اگر دشمن 100 ہونا تو 300 کی نفری کے ساتھ حملہ کرو، اپنے عدد پر ہی وہ ایک ہے، ہم 3 ہم تو اس کو مار لیں گے۔ چل پہلا قدم ہی اللہ کے توکل کے خلاف اٹھایا تو وہ حنین والا قصہ ہوا۔ 12,000 صحابہ 4,000 کے سامنے قدم اٹھ گئے، بھاگ رہے، اور آپ اکیلے 14 صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، خالد بن ولید، ابو سفیان بن حارث، عباس بن عبد المطلب، ابوبکر، عثمان، عمر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ چند صحابہ دائیں بائیں جانثار، بعد طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ صحابہ تھے جو ساتھ رہ گئے، باقی سب کے قدم اکھڑ گئے۔ اب لاؤ کثرت کو لاؤ۔ اس لیے بدر کے میدان میں آپ نے انوکھی مثال قائم کی، کہ اگر دشمن 3 ہو تو تم ایک ان پر حملہ کرو، تاکہ اللہ ہی کو یاد کرتے جائے، اللہ تو ہی کرے گا، اللہ میں ایک ہوں وہ 3 ہے، اللہ تو ہی کرے گا۔ اور جب 3 جائیں گے ایک پر، کہیں گے ہم 3 ہیں وہ 1 ہے، ابھی مار لیتے ہیں، ایسی ٹھکائی اللہ کروائے گا، یاد رکھے گا۔ حضرت خالد بن ولید یرموک کی لڑائی میں مسلمان 45,000، 50,000 لگا لیں، اور روم کا لشکر 3 لاکھ، 6 گنا زیادہ، 6 گنا۔ تو ایک عرب مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، غسانی قبیلے کا، مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا تھا قومیت کی وجہ سے۔ اس نے دیکھا نا لشکر، کہنے لگا اوہو ما اکثر النصارى واقل المسلمین، ارے وہ کافر کتنے زیادہ ہیں، مسلمان کتنے چھوڑے، کیا بنے گا۔ حضرت خالد وہاں سے گزر رہے تھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے، ان کو سن لیا، تیرا ستیہ ناس ہو، اے حق تیرا ستیہ ناس ہو۔ تو خوفنا بالروم، ہمیں رومیوں سے ڈراتا ہے، ما اقل النصارى واکثر المسلمین، مسلمان بہت زیادہ ہیں، رومی بہت تھوڑے ہیں۔ سنو انما تقصر الجنود بالنصرة وتقل بالخذلان، وہ لشکر بڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور وہ لشکر چھوٹا ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا۔ لا بعدد الرجال، 3,000 سے 1,00,000 کو پٹوا دیا موتا کی لڑائی میں، موتا کے میدان میں 3,000 سے 1,00,000 کو پٹوا دیا۔ قادسیہ کی لڑائی میں 36,000 سے 1,80,000 کو پٹوا دیا۔
اور یرموک کی لڑائی میں ایک دن روم کے لشکر میں 60,000 عیسائی بھی تھے، بنی غسان، وہ آج بھی موجود ہے اردن میں، اور اب بھی بیچارے عیسائی ہیں۔ کرک میں ان کی بہت زیادہ، ایک تو پاکستان میں کرک ہے، اردن میں کرک، وہاں بہت زیادہ ہے، غساسنہ ان کو کہتے ہیں۔ تو جو عیسائیوں کا سردار تھا باہان، اس نے کہا جبلہ بن اہم غسانی سے کہ تو جا ان کا مقابلہ کر، عرب کو کاٹے گا، لوہا لوہے کو کاٹے گا۔ مسلمانوں کو پتا چلا، مشورہ ہوا، حضرت خالد بن ولید نے ارشاد فرمایا مجھے 30 آدمی دو، میں 60,000 کا مقابلہ کروں گا۔ 30! آج پوچھو کسی فوجی جرنیل سے کہ یہ عقل کی بات ہے یا پاگل پن کی بات ہے؟ ابو سفیان کہنے کہ جدن اور حزن، یہ مذاق کر رہا ہے یا سنجیدگی سے کہہ رہا ہے؟ حضرت خالد کہنے جبار فی الجاہلیہ قوار فی الاسلام، اسلام میں بزدل بن گیا، جاہلیت میں تو بڑا دلیر بنتا تھا۔ حضرت ابو سفیان کہنے کہ بزدلی کی بات نہیں کر رہا، عقل کی بات کر رہا ہوں، 30 کم ہے، اگر تم نے زیادہ ہی زور دکھانا ہے تو 60 لے جاؤ۔ یہ اگلی رائے سنو، 60,000 کے مقابلے میں 60 لے جاؤ۔ امیر ابو عبیدہ تھے، خالد امیر نہیں تھے، ابو عبیدہ بن جراح امیر تھے۔ حضرت خالد کا اصرار تھا میں 30 لے جاؤں گا۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم عربیت کی وجہ سے نہیں جیت رہے، اللہ کی نصرت کی وجہ سے جیت رہے۔ حضرت خالد ابن ولید کو حضرت عمر نے معزول کر دیا اسی وجہ سے کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا خالد ہے تو فتح ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، خالد کیا ہوتا ہے، اللہ سے ہو رہا ہے۔ خالد کو سیف اللہ محمد کی غلامی نے بنایا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی نے سیف اللہ بنایا، اور اللہ کی مدد کے ساتھ وہ سیف اللہ ہے۔ یہ ہٹا دیا کہ نہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، خالد کی وجہ سے نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے 60 لے جاؤ، 30 کی اجازت میں بھی نہیں دیتا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میں اللہ کے فضل سے ایسے لوگوں کو چنوں گا کہ اگر وہ کسی بات کی قسم کھا لے تو اللہ بھی ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، وہ ایسے لوگ۔ تو آپ نے سب سے پہلے پکارا این فضل بن عباس، عباس کے بیٹے فضل، این زبیر بن العوام، این عمرو التمیمی، این رافع بن عمیر عطائی، این عبداللہ بن عمر، این عبد الرحمن بن ابی بکر، این ضرار بن الازور، این عبادۃ بن الصامت۔ بڑے بڑے صحابہ کا یہ 60 جو چنے، ان میں تابعی کوئی نہیں تھا، سارے صحابی تھے۔ یرموک کی لڑائی میں 1000 صحابہ تھے جو شریک تھے، باقی تابعین تھے۔ 60 صحابی، اور ان میں سے انصاری زیادہ چنے، مہاجر تھوڑے، 40 کے قریب انصاری تھے، 20 مہاجر تھے۔ ایک انصاری نوجوان کہنے لگا معلوم ہوتا ہے انصاریوں کو مروانا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، میں نے دیکھا کہ اللہ کا نبی بھی تمہیں آگے کرتا تھا، اس لیے میں تمہیں آگے کرتا ہوں۔ ان سے کہا جاؤ تیاری کرو آج رات۔ تیاری کیا کرو؟ کہا آج رات اللہ سے مانگو۔ ساری رات یہ سارا 60 آدمیوں کا قافلہ اللہ کے سامنے سجدے میں۔ حضرت زرار بن ازور کے رونے کی آواز پوری چھاؤنی میں آ رہی تھی، یہ اتنے لمبے تھے کہ پورے لشکر میں ان کا قد نظر آتا تھا، اور ننگے بدن لڑتے تھے، ایک لنگی پہن کر نیزے کے ساتھ۔ کہتے تھے مرنا چاہتا ہوں، بچنا تو نہیں ہے نا، تو میں زرہ کیوں پہنوں، مرنے میں کوئی چیز آڑے نہیں آنی چاہیے۔ اردن کی پہاڑی پر ان کی قبر آج بھی بنی ہوئی۔ 60 آدمی نکلے، یہ ننگے بدن آئے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا جاؤ آج زرہ بھی پہن کے آؤ، نیزہ چھوڑ کے آؤ، تلوار لے کے آؤ۔ ان کو زبردستی ایک موقع جب زرار بن ازور نے زرہ پہنی تلوار لے کر، میں ہمیشہ نیزے سے لڑتے تھے۔ 60 آدمی 60,000 کو جا رہے ہیں، اللہ دکھا رہا ہے زمین آسمان نے ایسے منظر نہ پہلے دیکھے نہ بعد میں دیکھے، شاید مہدی علیہ السلام کے زمانے میں دیکھے تو دیکھے۔ جبلہ بن اہم نے دیکھا، انہوں نے کہا واہ واہ مسلمان ڈر گئے، صلح کر لیں گے، آج ان کو ذلیل کر دوں گا، ایسی شرطیں رکھوں گا ذلیل ہو جائیں گے۔ تو وہ آئے، وہ کہنے لگا ایسی شرطیں سناؤں گا ذلیل ہو جاؤ گے۔ حضرت خالد نے کہا کون سی شرطیں؟ کہا صلح کرنے نہیں ہے، تیرا دماغ خراب ہے، ہم تو تجھ سے لڑنے آئے، میں تمہاری عقل ٹھکانے بنے آئے ہو؟ ہاں۔ کہا میں نہیں تانا لینا چاہتا، عرب میں میرے لیے رسوائی کا باعث تھا، وہ بھی تو آگے عرب ہی تھا۔ لا تفقانی سائر العرب، مجھے عربوں میں رسوا نہ کر۔ تو 60 پر حملہ کر دیا 60,000 نے۔ کہا تو آ تو صحیح، ساری چوکڑی بھول جائے گا۔ بڑا حیران، حملہ ہوا، پہلا حملہ ہوا، ان کی صف نہیں ٹوٹی، دوسرا حملہ ہوا، صف نہیں ٹوٹی، 60 آدمیوں کی صف کو 60,000 نہیں توڑ سکے، تیسرے حملے میں وہ ٹوٹ گئے۔ تو حضرت خالد نے فرمایا جوڑیاں بنا لو، 6۔ خالد بن ولید، زرار بن ازور، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، ان 6 کی جوڑی تھی، 10 ٹولیاں بن گئی، 6 اور چاروں طرف حملے، اور ان کے طبل بج رہے، ناقوس بج رہے، غبار اٹھ رہا۔ یہ ان کی آواز ہی نہ سنائی کہ 60 کی آواز 60,000 میں کہاں سنائی دے گی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رونے لگے، کہا خالد نے مروا دیا نبی کے صحابہ کو۔ ابو سفیان کہنے لگے صبر کرو، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ انہوں نے خالد بن ولید کی طرف رخ کیا کہ وہ کہتے تھے یہی جڑ ہے، تو فرماتے ہیں للہ در خالد بن الولید وزبیر بن عوام وفضل بن عباس وعبداللہ بن عمر وعبد الرحمن بن ابی بکر وضرار بن الازور، ساری خوبیاں اس اللہ کی ہیں جس نے ان جوانوں کو پیدا کیا۔ یوں کہہ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں میں نے 20 حملے گنے، 20 جو خالد بن ولید پر ہوئے ان کو قتل کرنے کے لیے۔ فضل ابن عباس اور زبیر ابن عوام دونوں آگے بڑھتے تھے اور ان حملوں کو توڑ کے رکھ دیتے تھے، اور حضرت فضل جب حملہ کرتے تو کہتے انا فضل ابن العباس
میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، وہذا زبیر بن العوام، اور یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر، تباعدوا یا معاشر الکلاب عن اصحاب رسول اللہ، اے کتوں کی جماعت میرے نبی کے ساتھیوں سے دور ہو جاؤ۔ کہتے ہیں 20 حملوں کو توڑ دیا زبیر نے اور فضل نے۔ ارے اکیلے نہیں توڑا، ساتھ پتہ نہیں کتنے ہزاروں فرشتے تھے جو نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب اثر ہو گئی نا تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا مر گیا، مجھے بھی مروا دیا، اور میں عمر کو کیا جواب دوں گا کہ 60 صحابہ کو قتل کروا دیا۔ کہ چلو مسلمانوں کی مدد کری۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا صبر کرو اے امیر، اللہ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے۔ اب تکرار ہوگا، حضرت ابو عبیدہ نے کہا نہیں مجھے صبر نہیں، اور حملے کا حکم دے دیا۔ ابھی حکم دیا اور ادھر بھگدڑ کی آواز، اور 60,000 بھاگے جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابو عبیدہ پہنچے تو حضرت خالد بن ولید اپنا ماتھا یوں ہاتھ مار رہے تھے، رو رہے تھے کہ میں نے مروا دیا مسلمانوں کو، میں نے مروا دیا مسلمانوں کو۔ کہا کیا ہوا؟ دیکھا تو 40 آدمی غائب، صرف 20 آدمی کھڑے ہوئے، 40 غائب۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا میں تو تجھے پہلے ہی کہتا تھا کہ نہ مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈال، اب میں عمر کو کیا جواب دوں؟ حضرت رافع بن عمیرہ نے فرمایا یہ ان کو دیکھو، جو لاشوں میں دیکھو کتنے پڑے ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی پیچھے چلے گئے ہوں تعاقب میں۔ اب لاشوں کو گننا شروع کیا، 10 مسلمان شہید ہوئے، 5000 کافر قتل ہوئے۔ کلاشن کوف سے نہیں مارے، ہاتھ کی ضرب تھی، ہاتھ۔ عمرو بن مادی کرب کی تلوار بڑی مشہور ہو گئی، تلوار کا نام تھا سمسام۔ حضرت عمر نے کہا تلوار تو دکھاؤ، انہوں نے تلوار دکھائی تو کہا یہ تو بڑی عام سی تلوار ہے۔ تو حضرت عمرو بن مادی کرب نے فرمایا تلوار تو عام ہے، اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے نا وہ ہاتھ خاص ہے۔ جان نثاری کی مثالیں قائم کر دی انہوں نے۔ توکل اور تقوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ وہ اسباب تھے جس پر اللہ نے سمت کو عروج بخشا۔ آج ان اسباب کو چھوڑ دیا ہے، برباد ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مادی اسباب کو چھوڑا جائے، ہم یہ کہتے ہیں مادی اسباب کو نمبر 2 کر دو اور اللہ رسول کو نمبر 1 کر دو، ساری دنیا کا نقشہ اللہ پلٹے۔ اور اب نبی کوئی نہیں آئے گا، قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی بات کا سمجھانا پہنچانا میرے آپ کے ذمے ہے۔ تبلیغ کا کام یہ آپ کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ تقریر کرنے کے لیے نہیں، میں تو خطیب کوئی نہیں ہوں، تقریر کرنے کے لیے نہیں، ایک بات پیش کرنے کے لیے اکٹھا کیا ہے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس نے پابند کیا ہے کہ محمدی بن کے چلو، اور جو ختم نبوت کا اقرار کیا ہے اس نے پابند کیا ہے کہ میرے پیغام کو آگے پہنچاؤ۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔ بلغوا انی ولو آیا، قربان جائیں۔ ایسی بات کی سب کے لیے آسان کر دیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں علم ہوتا نہیں تبلیغ کرتے پھرتے، علم کے بغیر تبلیغ۔ بھائی میرے دوستو، علم کا کیا معیار ہے؟ عالم کی کیا پہچان ہے؟ جو عالم ہوگا نا وہ اپنے آپ کو کبھی عالم نہیں کہے گا۔ جتنا علم بڑھتا ہے اتنا جہل بڑھتا ہے، لہذا کوئی یوں کہے کہ علم کامل سیکھ لوں پھر تبلیغ کروں، یہ تو موت تک نہیں ہو سکتا۔ اور جتنا علم بڑھتا ہے اتنی جہالت کا اعتراف بڑھتا ہے۔ ہاں کوئی میرے جیسا ہو کہ مجھے علامہ کیوں نہیں کہا، مولوی کیوں کہا؟ اس لیے آپ نے عجیب بات فرمائی، بلغوا انی ولو آیا، ایک بات تو آتی ہے نا اس کو بھی لے کے چلنا شروع کرو۔ ابتدا بتائی ہے، انتہا نہیں بتائی۔ اور پھر دعوت میں مسائل نہیں بتائے جاتے، مسائل علماء کا کام ہے دعوت دینے میں کہ بھائی لوگوں کو دین پر تیار کرو۔ یہ ایک آدمی ہے، میں نے اس کو اللہ کے حکموں کے لیے تیار کرنا ہے، مسائل نہیں بتانے، اس کی منت خوشامد کر کے اس کو اللہ کی بات پر تیار کرنا ہے۔ جب وہ تیار ہو جائے پھر اس کو کہنا علماء سے مسئلے پوچھو، وہ علماء بتائیں۔ لہٰذا دین کے لیے لوگوں کو تیار کرنا یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مسائل بتانا صرف علماء کی، علماء بھی نہیں، صرف مفتیوں کی ذمہ داری ہے۔ ہر عالم سے بھی مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے، مفتی سے پوچھنا چاہیے۔ تو بھائی اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے بلغوا انی ولو آیا، ایک بات تو آتی ہے نا اس کو بھی آگے پہنچاؤ۔ اگلی بات، خود نہیں عمل کرتے ہو نا پھر بھی کہو، لما تقولون ما لا تفعلون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود نہیں کرتے ہو تو کہنا بھی چھوڑ دو، یہ عجیب تفسیر ہے بھائی۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں کہ اگر خود عمل نہیں کرتے نا تو اوروں کو بھی نہ کہو، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے جو کہتے ہو نا اس پر عمل بھی کرو، یہ اس آیت کا مطلب ہے، جو تم کہتے ہو نا اس پر عمل بھی کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ خود نہیں کرتے ہو تو اوروں کو بھی کہنا چھوڑ دو۔ خود کرنا اوروں کو کہنا یہ پورا اسلام ہے، خود کرنا اوروں کو نہ کہنا آدھا ہے، اوروں کو کہنا خود نہ کرنا یہ بھی آدھا ہے۔ ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا کام ملا ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، ساری دنیا میں 4 ارب کافر ہیں، اگر ہر مسلمان یہ کہے میرے اپنے بھی بچے ہیں مجھے فرصت نہیں ہے، اگر یہ 5 لاکھ فوج بھی کہے ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمیں بھی فرصت نہیں ہے، ہمیں بھی بچوں میں رہیں گے، بتاؤ 15 کروڑ انسانوں کے گھر خطرے میں آ جائیں گے۔ چند لاکھ آدمی قربانی دیتے ہیں، 10 مہینے سمندر میں پھر رہے ہیں، 2 مہینے کی چھٹی ملتی ہے، 10 مہینے مورچے کھود رہے ہیں، 2 مہینے کی چھٹی ملتی ہے، 10 مہینے میں کتنے مر گئے، کتنے بیمار، کتنے مصیبتیں، کتنی مشکلیں۔ انہوں نے کہا ہاں اس گھر کو قربان کرو تاکہ اوروں کے گھروں کی حفاظت کی جا سکے۔ کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ فوج کا سپاہی حقوق العباد کی حق تلفی کر رہا ہے، کوئی مفتی یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ فوج کا سپاہی حقوق العباد کی حق تلفی کرتا ہے، حقوق العباد تلف کرتا ہے؟ کہ نہیں، وہ بڑے حکم کی وجہ سے چھوٹے حکم کو قربان کرتا ہے، اس لیے جب وہ مرتا ہے تو شہید ہوتا ہے، مردہ بھی نہیں ہے، زندہ ہے۔ جعفر بن ابی طالب 33 برس کی عمر میں موتا کی لڑائی میں شہید ہوئے، آپ تک خبر پہنچی، ادھر زید شہید ہوئے، ادھر عبداللہ شہید ہوئے، آپ حضرت جعفر کے گھر میں گئے، ان کے 3 بچے عبداللہ اور جعفر، لشکر کی خبر آ رہی تھی، آمد تھی،
حضرت اسما بنت ابی امیس بیوی تھی، کہتے میں آٹا گوندھ کے بچوں کے لیے روٹی پکا رہی تھی، آپ میرے گھر میں آئے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا، مجھے دھڑکا لگا کہ ممکن ہے جعفر کے بارے میں کوئی خبر غمگین ہو، لیکن میں نے ڈر کے مارے پوچھا نہ کہ شاید میں برداشت نہ کروں۔ آپ نے فرمایا جعفر کے بچوں کو تو بلاؤ۔ تینوں بچے دوڑتے ہوئے آئے، آپ نے ان کو گود میں لیا، اس کو پیار کیا، اس کو پیار کیا، اور آپ رو رہے اور بچوں کو پیار کر رہے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ ماذا فعل جعفر، جعفر کی کوئی خبر ہے؟ تو آپ کے آنسو چھلک پڑے اور آپ نے فرمایا اسما احتسبی، اسما صبر کرو، اجر کی امید رکھو، جعفر کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت اسما بے ہوش ہو کے گر گئی۔ بتاؤ ان تین بچوں کی حق تلفی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میری آپ کی شریعت کے مطابق، جو آج کل شریعت چل رہی ہے، اس شریعت کے مطابق ان تین بچوں پر کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اور اس بیوی کا سہاگ اجڑ گیا کہ نہیں، ختم نبوت پر ان کو قربان کیا گیا ہے۔ زید بن حارثہ اپنے بیٹے تھے، ان کے گھر میں گئے تو ان کی خبر مل چکی تھی، آپ تشریف لائے تو حضرت زید کی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی اور آپ کی گود میں گر کے رونے لگی، عائشہ النبی۔ یہ جو حدیث ہے نا، جو میں ابھی زید کی سنا رہا ہوں، حضرت زید بن حارثہ کی قبر کے اوپر لکھی ہوئی یہ حدیث۔ ہماری جماعت گئی، میں نے اس حدیث کو پڑھا، وہیں میرا رونا نکلا۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی سنا کہ دیکھو یہ قبر کے اوپر اپنی نشانیاں چھوڑ کے گئے کہ آپ جب آپ کی موت کی اطلاع آئی شہادت کی تو آپ ان کے گھر میں گئے تو آپ کی چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور آپ کی گود میں گر گئی اور رونے لگی، اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا رسول اللہ ما ھذا البکا، یہ رونا کیسا رونا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ھذا شوق الحبیب الی الحبیب، یہ دوست کا رونا ہے دوست کی خاطر، یار کا رونا ہے یار کے لیے۔ یہ حقوق کہاں کیوں قربان کروائے جا رہے ہیں؟ ختم نبوت کی وجہ سے۔ جتنی جنگیں لڑی گئی ملک فتح کرنے کے لیے نہیں تھی، اور تبلیغ کے لیے تھی۔ اگر تبلیغ جنگ میں سے نکال دی جائے تو کچھ تو خون کے علاوہ کچھ نہیں۔ صحابہ نے ایک جگہ حملہ کیا، لوٹ مار کر کے واپس آ گئے، انہوں نے فریاد کیا رسول اللہ انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی۔ آپ نے کہا تم ظالم بنے ہو، جاؤ ان کا مال واپس کرو اور ان کو ان کے گھروں تک چھوڑ کے آؤ۔ ہم ملک فتح کرنے نہیں آئے، اسلام پھیلانے آئے ہیں۔ پھیلانے میں لڑنا پڑے گا تو لڑیں، خالی لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے سینے پہ چڑھ گئے قتل کرنے کے لیے، اس نے منہ پہ تھوک دیا، چھوڑ دیا، کہا دوبارہ لڑو۔ کہا ہے کیوں؟ کہا پہلے تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، اب تم نے تھوکا ہے نا تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا ہے، اب نہیں قتل کروں گا، کہیں میں مارا نہ جاؤں اللہ کی بارگاہ میں۔ ان لوگوں سے اللہ پاک دین کا کام لیتا ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ اسلام کو زندہ کرواتا ہے۔ جن کے اندر ملک کا جذبہ ہو وہ کہاں اللہ کی مدد کو ساتھ لے سکتے ہیں؟ ختم نبوت میں قربان کروایا۔ اوہو، حضرت عبداللہ بن ابی بکر تھے، ابو بکر کے بیٹے، عاتکہ سے شادی کی، عاتکہ بنت زید۔ حضرت عاتکہ شاعرہ تھی، بڑی خوبصورت، بڑی شاعرہ، محبت میں ایسے گرفتار ہوئے اور تبلیغ میں جانا، جہاد میں جانا چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھایا، سمجھ میں نہیں آیا، محبت نے الٹا کر دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے طلاق دلوا دی۔ بتاؤ کوئی باپ بھی بیٹے کا گھر اجاڑتا ہے؟ ابو بکر جیسا باپ، ابو بکر جیسا خیر الخلائق کے بعد الانبیاء، جو نبیوں کے بعد سب سے مقدس ہو، کہ بیٹا اس کو طلاق دے۔ جرم کیا ہے؟ نماز نہیں چھوڑی، ذکر نہیں چھوڑا، تلاوت نہیں چھوڑی۔ جرم کیا ہے؟ ختم نبوت کا جو کام ملا ہے وہ کام چھوڑا ہے۔ آج اس کو ہم جرم نہیں سمجھتے کہ میں دنیا میں دین پھیلانے کے لیے اپنی طاقت خرچ نہیں کر رہا، میں اسے جرم نہیں سمجھتا۔ طلاق دلوا دی، طلاق تو دے دی، ایک طلاق دی۔ تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، شعر پڑھ رہے تھے، عاتق لا انساک ما ضر شارقا وما ناح قمر الحمام المطوقا عاتق قلبی کل یوم ولیلۃ الیک بما تخفی النفوس معلقا۔ اے عاتقہ ساری زندگی تجھے یاد رکھوں، جب تک دن رات آئے گا تجھے یاد رکھوں گا۔ تو ابو بکر صدیق نے سنا تو ترس آیا کہ اچھا چل دوبارہ رجوع کر لے۔ تو ایک طلاق تو دی تھی، دوبارہ شادی کر لی، لیکن اب موت گھر میں نہیں آئی، اللہ کے راستے میں سینے میں تیر لگا اور تیر نکالنے لگے تو وہ ٹوٹ گیا، اس کا وہ ٹوٹ گیا، وہی زخم رستے 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 اسی میں انتقال ہو گیا، 30 برس کی عمر۔ اور حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لاش کو دیکھا تو پھر ان کی زبان سے نکلا علیت لا تنفک عینی حزینۃ علیک ولا ینفک جلدی اغبرا للہ عینا من رافتا مثلہ اقرب اہما فی الحیاء واسبرا مدد دارہین غنت حمامت ویکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا۔ میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میری آنکھ کا چشمہ کبھی خشک نہیں ہوگا اور میرا جسم کبھی خوشبو نہیں دیکھے گا، میرے جسم پہ کبھی نرم کپڑا نہیں آئے گا، اور جب تک رات اور دن آگے پیچھے چلیں گے اور جب تک بلبلیں درختوں پہ چہچہائیں گی، اے عبداللہ تیری یاد بھی مجھے تڑپائے گی۔ اس طرح گھروں کے سہاگ اجڑے اور یہ کلمہ مدینے کی گلیوں سے نکلتا ہوا دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا ہے، اور یہ ختم نبوت کا حق تھا جس نے انہیں گھروں سے نکال کر ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو اس میرے بھائیوں، تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے۔ ختم نبوت کا کام اتنا نہیں ہے کہ اگر ختم نبوت کے خلاف کوئی عقیدہ پنپ جائے تو اس کا دفاع کیا جائے، یہ تو دفاعی کام ہے۔ یہ فوج والوں سے ایک ہوتا ہے دفاع، ایک ہوتا ہے حملہ، اٹیک، اور جو فوج دفاع کرتی رہے وہ کبھی نہیں آگے مار کیا کرتی، جو فوج حملے کے قابل ہوتی وہی ملک فتح کیا کرتی۔ ایک تو ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف کوئی بات وجود میں آ جائے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے، اس کا دفاع کرنا یہ تو ایک ادنا سا جز ہے ختم نبوت کے کام کا۔ ختم نبوت کا کام یہ ہے اگر اس پر حملہ ہو تو دفاع بھی کرو،
اور اقوام عالم میں 4 ارب کافر ہیں، ان کے گھر گھر جا کر اللہ کا پیغام پہنچاؤ، یہ ہے مکمل کام ختم نبوت کا۔ جب نبی نہیں آئے گا تو اپنی عقل سے میں سوال کروں کہ جب نبی نہیں آئے گا، میرے اپنے مسلمان بھائی شراب و زنا میں ڈوب گئے، انہیں کون جنت کی یاد دلائے گا کہ جنت میں بھی شراب کی نہریں ہیں، جس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان معطر ہو جائے، دنیا کی شراب پی لو تو منہ سے بھی بدبو آئے، اور جنت کی شراب کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان معطر ہو جائے۔ آپ نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، شیطان کا سب سے بڑا جال عورت ہے جس نے فتنہ برپا کر دیا۔ شیطان نے کہا مجھے راندہ درگاہ تو کر دیا، مجھے ہتھیار تو دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے ہتھیار دوں، موسیقی تیرا ہتھیار ہے، کہا ٹھیک ہے۔ اور بھی دے، کہا جوا تیرا ہتھیار ہے، کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ کہا نہیں اور بھی دے، کہا اچھا شراب تیرا ہتھیار ہے، کہا وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں اور بھی دے۔ کہا حمام تیرا ہتھیار ہے، حمام، اور اس کا آج بدل ہوٹل ہے، یہ ہوٹل جو یہ سارے 5 اسٹار ہوٹل، یہ سارا شیطان کے اڈے ہیں۔ حمام، اس حمام کی آج کی تعبیر یہ ہوٹل ہے۔ کہا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اور بھی کچھ دے، اور بھی کچھ دے۔ اللہ نے کہا اچھا تجھے عورت بھی دیتا ہوں۔ عورت سے مراد بدکار، صالحہ عورت تو فرشتوں سے بھی اونچی ہوتی ہے، ہر چیز کو اپنے محل پہ رکھنا۔ ہاں کہا تجھے عورت دیتا ہوں، تو شیطان خوشی سے ناچنے لگا، واہ 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 واہ، میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا۔ کون انہیں بتائے گا کہ تمہارے انتظار میں ایسی پاکیزہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو سورج کو انگلی دکھا دیں تو سورج نظر نہیں آئے گا، 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ جبریل علیہ السلام سے فرمایا جا میری جنت دیکھ۔ جبریل جیسا مقرب فرشتہ جو جنت میں آیا اور نور کی بڑی تجلی، وہ گئے سجدے میں، الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر ہے آج تو تو نے اپنا دیدار کرا دیا۔ آواز آئی ارفع راسک یا امین الوحی، یا امین الوحی، اے وحی کے امانت دار سر اٹھاؤ۔ سر اٹھا کے دیکھا تو ایک جنت کی لڑکی ہے جس کے چہرے کے نور نے اس کی جنت کو وہ چمکایا کہ جبریل بھی سمجھے اللہ کا دیدار ہو رہا ہے۔ جسے جنت کی عورت کا یقین ہوگا وہ زنا کے راستوں پہ چلے گا، وہ زنا کی طرف کو جائے گا۔ جسے یہ یقین ہو کہ پاکیزہ بیویاں میرے انتظار میں ہیں، وہ دنیا کی بدکار عورت کے پیچھے گرے گا۔